کہانی شروع ہوتی ہے ایک ننھی سی وادی سے جہاں سبزے سے ڈھکے پہاڑ، میلگوں آسمان، بل کھاتی ندیاں اور خوشبو بھری ہوائیں تھیں۔ اس وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کے مکین سادہ دل اور محبت کرنے والے لوگ تھے، مگر اس گاؤں کی سب سے مشہور چیز وہاں کی پرانی چوڑیوں کی دکان تھی جسے سب چوڑیوں والی نانی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ نانی 60 برس کی عمر کی مگر اب بھی چاق و چوبند عورت تھیں۔ وہ دور دراز دیہات سے آئے لوگوں کے لیے ہاتھ سے بنائی ہوئی رنگ برنگ چوڑیاں بیچا کرتی تھیں۔ ان چوڑیوں میں سب سے زیادہ شہرت ہری چوڑیوں کو حاصل تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ ہری چوڑیاں کوئی عام چوڑیاں نہیں بلکہ ان میں ایک پرانی جادوئی دعا چھپی ہوئی ہے۔ جو بھی ان چوڑیوں کو نیک نیتی سے پہنتا اس کی ہر دعا قبول ہونے لگتی، ہر دکھ مٹنے لگتا اور زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھر جاتا، مگر شرط یہ تھی کہ پہننے والا دل کا صاف ہو، ورنہ وہی چوڑیاں مصیبت کا سبب بھی بن سکتی تھیں۔ گاؤں میں ایک یتیم لڑکی رہتی تھی جس کا نام نورین تھا۔ وہ نہایت حسین مگر غریب بچی تھی۔ اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ نورین اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی مگر ماموں کی بیوی اکثر اس پر ظلم ڈھاتی، دن رات اسے نوکرانی کی طرح کام کرواتی اور ہر وقت تانے دیتی۔ نورین کا دل بہت نازک اور خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی ماں کی یاد میں آنسو بہاتی اور دعا کرتی کہ کبھی اس کی زندگی میں بھی خوشیوں کے رنگ آئیں۔ ایک دن عید قریب آئی تو گاؤں کی سب لڑکیاں چوڑیوں والی نانی کی دکان پر جانے لگیں۔ سب اپنی پسند کی چوڑیاں خرید رہی تھیں۔ نورین بھی دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ وہ بھی چوڑیاں لے مگر اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ وہ دور کھڑی دیکھتی رہی کہ کیسے سب لڑکیاں ہنستی کھیلتی چوڑیاں پہنے جا رہی ہیں۔ نانی نے جب نورین کو یوں اداس دیکھا تو اسے اپنے پاس بلا کر پیار سے کہا، بیٹی یہ لو ہری چوڑیاں، یہ تمہارے لیے ہیں۔ نورین نے کانپتی آواز میں کہا، نانی مگر میرے پاس ان کے دام دینے کے لیے کچھ نہیں۔ نانی مسکرائیں اور بولے، بیٹی یہ دام سے نہیں دل سے ملتی ہیں، تمہارا دل صاف ہے، بس ان کا خیال رکھنا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے وہ ہری چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں سجا لیں۔ جیسے ہی چوڑیاں اس کی کلائی پر چمکیں اچانک ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی اور نورین کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ چند دنوں میں نورین کی زندگی بدلنے لگی۔ جس کھیت میں وہ پانی ڈالتی وہاں فصل دوگنی لہلہانے لگتی، جس برتن میں وہ کھانا پکاتی اس میں خوشبو اور ذائقہ بڑھ جاتا، حتیٰ کہ جس راستے سے وہ گزرتی وہاں کے کانٹے بھی گلوں میں بدلنے لگے۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، مگر نورین خاموش رہی۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ یہ سب ہری چوڑیوں کی برکت ہے۔ گاؤں کی لڑکیاں اسے حسد بھری نظروں سے دیکھنے لگیں اور ماموں کی بیوی کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ چوڑیاں اس کی بیٹی کو مل جائیں تاکہ سب تعریفیں اس کی ہوں۔ ایک رات اس نے نورین کے سوتے میں وہ چوڑیاں چوری کرنے کی کوشش کی، مگر چوڑیاں جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آئیں وہ تپتے کوئلوں کی طرح جلنے لگیں۔ عورت نے چیخ ماری اور چوڑیاں واپس نورین کی کلائی میں چمکنے لگیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ جادو صرف پاک دل کے نصیب میں ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ جنگل کے پار ایک پرانی بستی میں ایک ظالم دیو جاگ گیا ہے جو گاؤں پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ دیو پہاڑوں کو پھلانگ کر آسمان تک پہنچ سکتا تھا اور اس کی للکار سے درخت جڑ سے اکھڑ جاتے تھے۔ گاؤں والے درگاہ جا کر دعائیں کرنے لگے مگر دلوں میں خوف ہی خوف تھا۔ تب نورین نے اپنی چوڑیاں تھام کر اللہ کے حضور دعا کی، اے پروردگار، اگر یہ چوڑیاں واقعی تیرے کرم سے ملی ہیں تو میرے گاؤں کی حفاظت فرما۔ جیسے ہی اس نے دعا مانگی چوڑیاں تیز روشنی سے جگمگانے لگیں اور ایک سبز ہالہ پورے گاؤں کے گرد پھیل گیا۔ جب دیو گاؤں کے قریب آیا تو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ زمین پر گر پڑا۔ پھر چیخ مار کر بولا، یہ کون سی طاقت ہے جو مجھے روک رہی ہے؟ اچانک ہری چوڑیاں ایک گھنٹی کی طرح بجنے لگیں اور فضا میں روشنی کا ایک ہرا درخت نمودار ہو گیا جس کی جڑوں نے دیو کو جکڑ لیا۔ دیو تڑپتا رہا مگر اس کے سارے جادو ٹوٹ گئے اور وہ ایک پتھر کے بت میں بدل گیا۔ گاؤں والے حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے اور پھر سب نے خوشی سے نورین کو اپنے سر پر بٹھا لیا۔ اس دن کے بعد نورین کی عزت اور محبت گاؤں میں بڑھ گئی۔ ماموں کی بیوی بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو گئی اور معافی مانگی۔ نورین اب گاؤں کی امید بن گئی۔ جہاں کوئی پریشانی آتی وہ چوڑیوں کے ذریعے دعا کرتی اور سب کی مشکلیں آسان ہو جاتی۔ مگر نورین نے کبھی غرور نہ کیا۔ وہ ہمیشہ کہتی، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو بس ایک وسیلہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور نورین بڑی ہو کر ایک خوبصورت اور نیک دل شہزادے کی دلہن بنی۔ شادی کے دن بھی اس نے ہری چوڑیاں پہنی تھیں جو خوشی میں جگمگاتی رہے۔ گاؤں کے سب لوگ دعائیں دیتے رہے اور چوڑیوں والی نانی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے مسکراتی رہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان جادوئی ہری چوڑیوں نے یہ یتیم لڑکی کی قسمت بدل دی اور اس کے دل کی پاکیزگی نے اسے سب سے اونچا مقام عطا کر دیا۔
यूं हरी चूड़िया की कहानी वादियों में गूंजती रही और आज भी लोग अपनी बेटियों को सुनाते हैं कि नेक नीति और साफ दिल रखने वाला ही असल खुशी और ताकत का हकदार है, और यही है फेरी टेल हरी चूड़िया का असल पैगाम।